اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ سے جاری لڑائی کو روکنے کا عارضی معاہدہ بالآخر طے پا گیا ہے۔ اگرچہ یہ جنگ بندی عارضی ہے، لیکن یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے: کیا یہ مستقل امن کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ معاہدہ قطر کے تعاون سے طے پایا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس جنگ نے غزہ اور خطے پر کیا اثرات چھوڑے ہیں۔ اس خونی جنگ کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو ہوا، جب حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کے اندر ایک غیر معمولی حملہ کیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں زمینی اور فضائی کارروائیاں شروع کیں، جن میں ہزاروں فلسطینی ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ حماس کے حملے میں اسرائیل کے مطابق 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 251 دیگر افراد کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 46,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے اور انسانی امداد کی فراہمی بار بار روکی گئی ہے۔ BBC کی تحقیقات کے مطابق اسرائیلی فوج نے ہیومینیٹیرین سیف زونز پر تقریباً 100 حملے کیے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے جانشین یحییٰ سنوار جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں مارے گئے۔ جنگ کا اثر لبنان، شام اور ایران تک پہنچا۔ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو بھی نشانہ بنایا اور شام میں ایران کے حمایتی نظام کا خاتمہ ہوا۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا۔ تاہم یہ امن معاہدہ ابھی بھی کئی چیلنجز سے دوچار ہے۔ پہلی رکاوٹ غزہ کا انتظام کس کے پاس ہوگا؟ اسرائیل غزہ کا کنٹرول حماس کو دینے سے انکاری ہے اور فلسطینی اتھارٹی کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی حکومت کے اندر بھی اس منصوبے کو اہم وزراء کی مخالفت کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ سموٹرچ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے تباہی ہوگا اور وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ عارضی جنگ بندی امن کی جانب پہلا قدم ہو سکتی ہے یا ایک اور تنازع کی شروعات، یہ وقت ہی بتائے گا۔